عورتوں نے احرام کے بعد پتہ نہیں منہ دوپٹے سے ڈھانپ کے رکھا، چہرے کو ڈھانپ سے رکھا۔ چہرے کو ڈھانپنا تو منع ہے، اگر بالکل نقاب کی طرح چہرے کو باندھ کے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ چہرے کو چھپانے کا احرام میں ایک طریقہ ہے کہ سدلن علی وجوہنا، کپڑا آگے ڈال دو، لوگ نہ ہوں تو ہٹا دو، لیکن برقع باندھ لینا، نقاب باندھ لینا، جیسے آج کل عورتیں یہاں باندھ لیتی ہیں اور صرف آنکھیں ظاہر، وہ تو دم پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ 11ویں شریف یا عرس شریف یا تیجا 40واں وغیرہ کھانا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جہاں بھی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، بڑے استاد تو نہیں تھے میرے، لیکن بہت بڑے، فرماتے تھے مولوی مکی جہاں شریف کا لفظ لگ جائے نا ڈرو۔ وہ کہتے تھے یہ جہاں شریف کا لفظ آ جائے نا، 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور 40واں شریف اور عرس شریف، سمجھ جاؤ کہ خالص بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے، کھانا پکانا بھی ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، اور یہ بدعات ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اگر کسی 11ویں کا مسئلہ جو ہے یقین فرمائے کہ کیا کبھی اللہ رسول کا تو خیر حکم ہی نہیں، ما احل بہ لغیر اللہ کی طرف سے حرام ہے، لیکن کیا پیران پیر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری 11ویں منایا کرو؟ کیوں تم اتنی جھوٹی باتیں گھڑتے ہو؟ یعنی پیران پیر جو ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو حنبلی المسلک تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا جو یہاں کے علماء کا عقیدہ ہے، وہ تو اتنا بڑا موحد تھا۔ اچھا دعا بھی کریں، حضرت علی حذیفی امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد نبوی میں انہوں نے بڑا خدمت کی ہے، اور بڑے درد والے تھے، اللہ والے تھے اور درد والے۔ ان کے پڑھنے میں اللہ نے خاص درد، وجہ کیا ہے، متقی آدمی تھے، پرہیزگار تھے، اور اتنا تواضع تھی کہ نماز کے بعد فوراً مشلا اتار کے لپیٹ کے بغل میں دبا کے دور جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے میں کون ہوں۔ اتنا متواضع، اتنی دیر وہ پہن لیتے تھے جو خطبہ پڑھایا ہے، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے فوراً لپیٹا اور کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اور صاحب فکر و نظر بھی تھے، خالی خولی مولوی نہیں تھے، اللہ والے تھے، عالم تو تھے ہی وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ والے بھی تھے۔ بصر کے ساتھ اللہ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پور شریف والے، وہ میرے ساتھ تھے، ہم نماز صف اول میں الحمدللہ پڑھی، جب فارغ ہوئے میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت شیخ حذیفی بیٹھے، میں بڑا حیران ہوا کہ بھی شیخ حذیفی جب میں آیا ملا، میں نے کیا بات، نے کہا اس بزرگ سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ میں نے آ کے کہا تو حضرت رو پڑے نا، ہم نے کہا حضرت آپ امام حرم ہیں، اس سے بڑی ولایت یا مقام کس کا ہوگا؟ آپ ہمارے لیے فرمایا نہیں، اب میں آیا ہوں میرے لیے دعا کرو، آپ جب میرے پاس آؤ گے میں بھی کروں گا۔ حالانکہ زندگی میں وہ کبھی نہیں ملے، لیکن معنی یہ ہے کہ وہ صاحب بصیرت آدمی، یعنی اللہ نے ان کی صرف ظاہری آنکھیں نہیں باطنی آنکھیں بھی روشن کی، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو دل کی آنکھیں بھی کھول دیتے۔ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے، لیکن بفؤاد ہی، بقلب ہی، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔
اس لیے بہرحال بہت بڑا آدمی تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس دور میں اتنا بڑا عہدہ ہو، مقام ہو، آج ہمارے تو مولوی بھی ہاتھ نہیں دیتے بھائی، آج تو ہمارے مولویوں کو بھی پر لگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے دور میں تو ماشاءاللہ سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج کل تو 3 لینڈ کروزر نیچی ہوتی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہت کم لوگ ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی عین فقر و فاقہ میں گزاری۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جن بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ دولت یا پیسہ ہے کیا چیز، تصور ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، اور تواضع اتنی تھی کہ عام دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت گمانوی، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن دیکھیں کمال، یعنی مٹے ہوئے تھے۔ میں ایک دن پڑھا رہا تھا صبح کو، تو گزرے مجھے دوسرے دن بلایا کہ وہ ہر آدمی کو کہتے تھے فقیرہ، سرائکی زبان بولتے تھے، فقیرہ یہ جناب وہ کتاب تے چاوا، کیڑی کتاب ہے؟ میں کہ جی پتہ نہیں، ترمذی شریف تھی یا نسائی، وہ سبق کھول جہاں سے کل تم پڑھا رہے تھے، تم غلط ترجمہ کر رہے تھے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اچھا تم پھر اس کا ترجمہ کرو، پھر کہا اچھا اب میں کرتا ہوں، پھر تم فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے صحیح کیا، میں نے غلط کیا؟ کہتے نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا آپ نے غلط کیا ہے، تواضع کہی گا۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے آباء، ہمارے اجداد اہل حق تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جو اہل حق، باقی تو سب اہل ہیں، کسی پہ ہم اعتراض نہیں کرتے۔ کہتی عمرہ کر کے حل کروایا ہے، دوسرے عمرے پر حل نہیں کروایا، دم پڑ گئی، حل کبھی کراؤ، دم بھی ادا کرو، ہر عمرے پر حل کرانی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ 12 سال کے بچے صفا کرنے کے بعد کپڑے پہن لی، حلق نہیں کروایا، ایک دن گزرے، اس کے بال تھوڑے کاٹ دو، اس پہ جرمانہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ میری بیوی کی والدہ اور بھانجی اس کا حصہ نہیں دیتے، اللہ ہدایت دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا ہی مانگ سکتے ہیں، ہمارا تو اپنا نہیں دیتے، ہمارے تو اپنے رشتے داروں نے تو کھایا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت دے، ہم کسی کو بد دعا نہیں کرتے۔ مسجد میں تراویح ہوتی ہے اتنی جلدی کہ قیام رکوع سجود میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، اپنے اہل و عیال کو تراویح پڑھا سکتا ہوں، پڑھا سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ہماری مسجد کا امام بدعتی ہے، اولیاء اللہ کو حاضر ناظر، وہ تو کافر ہے، بدعتی نہیں۔ جو اولیاء اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو تو کافر ہے، بدعتی کہاں ہے؟ اس کے پیچھے نماز کے، کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ کے پیغمبر کو یا اللہ کے ولی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو، یہ اللہ کی صفت ہے، مانا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک آدمی ہمارا بیمار ہو جائے، وہ مرض دوسرا اس کو ہاتھ لگا کر ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مثلا وہ نفل پڑھ رہا، پیچھے آگے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے نیت کر لی فرض کی، تو حنبلی مسلک میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ثواب مل جائے جماعت کا۔ اگلے کو بھی چاہیے کہ وہ دل میں اب حیثیت امام کی نیت بھی کر لے، اور اللہ اکبر بھی زور سے کہتا رہتا ہے کہ اس کی نماز خراب نہ ہو،
لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لازمی بات ہے کہ امام قوی ہو مقتدی سے. یہ کیا بات ہے کہ مقتدی قوی ہے اور امام کمزور ہے؟ مقتدی نفل پڑھ رہا ہے، امام فرض پڑھ رہا ہے. لیکن حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کریں. پاکستان جدے میں ٹھہرا اور پھر وہاں سے احرام باندھا عمرہ کیا. بہرحال آپ پر دم نہیں پڑے گی، لیکن میقات کے عمرے سے تو آپ محروم ہو گئے. میقات کا عمرہ تو وہی تھا کہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آتے، پہلے عمرہ کرتے، پھر جناب جدہ تشریف لے جاتے. اب تو آپ کا عمرہ جدے سے ہوا، ہل سے، میقات سے نہیں ہوا. دم تو نہیں پڑے گی کہ آپ کو بہانہ مل گیا کہ جی میں تو جدے ٹھہرا رہا. ہماری رعایت حدود حرم سے باہر ہے، ہم وہیں سے احرام باندھتے ہیں، بالکل جائز ہے. مسجد عائشہ جانا ضروری نہیں. حد حرم کے باہر کہیں سے بھی احرام باندھ لو. عرفات سے احرام باندھ لو، حدیبیہ سے احرام باندھ لو، بحرہ سے احرام باندھ لو، وادی جموم سے احرام، کہیں سے باندھ لو. میری رہائش سوئی گیس پتہ نہیں کیا میں ہے، تو وہاں سے آبائی گاؤں 85 کلومیٹر ہے، تو نماز آپ کو قصر ہے. اور آبائی گاؤں میں بھی آپ نے رہائش چھوڑ دی ہے، پھر قصر ہے. دیکھیں نا، جیسے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے نا کہ بیوی اگر میکے جائے یعنی ماں باپ کے گھر جائے تو انہوں نے کہا وہ قصر پڑے گی، کیونکہ اس نے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا ہے، اب اس کا گھر خاوند کا گھر ہے. اور عمرے کی حرم کی صفائی کرتے وقت جو پاؤڈر استعمال، اس سے خوشبو آتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل خانی کرنا یا مردے کے دفن کے بعد اذان دینا جمعرات خالص بدعت ہے. ایک آدمی نے بہت عمرے کی ہے، عرصے بعد عمرے کے لیے آیا، بالوں میں کٹ لگایا ہے، بالکل اس کا دم پڑ گئی. سارے بال منڈاؤ، یہ ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے. طواف کی نیت کر کے میں اتری، ایک چکر پورا نہیں ہوا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی، چکر آ گئے، میں نے پورا نہیں کیا، نکل گئی. اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو دوبارہ طواف پورا کرے، چونکہ جب آپ نے شروع کر دیا تھا چاہے ایک چکر بھی لگایا آپ سے دن میں واجب ہو گیا. عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد انڈر ویئر نہیں ہوتا، بھول گیا. اگر سارے عمرے میں انڈر ویئر پہنے رہے ہو تو دم پڑ گئی. یہ کیسا؟ جب چادریں باندھی اس وقت بھی تمہیں انڈر ویئر نظر نہیں آیا؟ اولاد نہیں ہوتی ہے تو پہلے تو علاج کروائے، اور علاج کے بعد جو ہے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. لیکن اصل چیز یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ نے مرد میں جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں تو وظیفے کیا پڑھو گے؟ یا عورت اللہ معاف کرے سانڈ ہے، اس میں ہاں اللہ چاہے ورنہ حکیم ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء حکیما. اللہ چاہے لڑکی دے، لڑکے دے، جوڑے دے، نہ دے حکیم بنا دے. لیکن اللہ قادر ہیں دینے پہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی نا تو کہنے لگے عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ انا عجوز، میں بوڑھی ہو گئی، ھذا بالی شیخا، میرا خاوند بھی بڈھا ہو گیا، اب کہاں سے ہمیں اولاد ہوگی؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم اللہ کے حکم پر بھی تعجب کر رہی اہل بیت ہو کر. یہاں سے بھی مسئلہ سمجھتے کہ اہل بیت عورت ہوتی ہے، اہل بیت اولاد نہیں ہوتی. یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت پنجتن پاک ہیں، پنجتن پاک نہیں، حضور کی بیویاں ہیں. کہتے جی کہ آج کل آپ کی 7,000 کی رقم ہے، ملے گی نہیں. میں نے بڑی کوشش کی، بڑی سفارش کرائی، لیکن مجھے محکمے والے بغیر خرچے کے رقم دینے کو تیار نہیں. تو پھر مجبور ہے آپ کر دیں خرچہ.
بہرحال ایک اصول یاد رکھو، اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو اور اگلا ظالم حق بغیر پیسے کے نہیں دیتا تو اس رشوت کا آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر ہوگا۔ کہتے جی کہ خانے کعبے پہ کالا غلاف کیوں؟ ویسے تو کعبۃ اللہ پہ ہر قسم کے رنگ کے غلاف تھے، لیکن اللہ کو یہ رنگ پسند ہے تو یہ دائم ہو گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا رنگ جو ہے نا وہ ہر عیب چھپا لیتا ہے، سفید ہو تو دور سے نظر آئے گا نا، تو اللہ نے اپنے گھر کا رنگ غلاف کا کالا رکھا ہے کہ میرے گھر کے غلاف سے سبق پکڑو گے، میں بھی تمہارے گناہ چھپا دوں گا۔ اللہ عالم ایک خیال ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک عورت نے پاکستان میں ایک نیت کی، رام باندھا، مکے پہنچ گئی، ماہواری آ گئی، اب مکے میں 5 دن ہو گئے، نہیں وہ اپنے ایام پورے کرے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر کے فارغ ہو کے پھر مدینہ جائے۔ ایک بچے نے اپنی چچی کے دودھ پیا ہے، اس کی بچی سے شادی کرنا نہیں کر سکتا، وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی اولاد اس کی بہنیں ہیں، جس کا دودھ پیا وہ ماں ہے، اس کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب تیری بہن بھائی ہیں، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ احرام کے آدمی سویا تھا، اس کا ننگ نظر آ رہا تھا، میری نظر اچانک پڑے، وضو نہیں ٹوٹتا، گھما پھرا کر سود لینا بالکل ناجائز ہے۔ کہتے جی اللہ کی فضل سے میرے گھر کا خرچہ میری دکان سے چلتا ہے، حج جتنے پیسے نہیں ہوتے، کیا میں دکان بیچ کے حج کروں؟ بالکل نہیں۔ حج تو آپ پہ تب فرض ہوگا جب آپ کے ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا پیسے ہوں کہ آپ آ جا سکیں، یعنی آج کل کے حالات کے مطابق کم از کم 3 لاکھ روپیہ ہو تاکہ آپ حج پہ آ سکیں۔ دوسری، شادی کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے، پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ نہیں، ایسی کو پاگل بیوی دیکھیے آپ نے، اجازت 80 سال کی ہو جائے نا، پاؤں قبر میں ہو، اجازت نہیں دے گی، گناہ کرتے رہو، اس پہ راضی ہے، شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ اب خود اندازہ کریں کہ عورتوں پہ عورت ظلم کر رہی ہے یا مرد ظلم کر رہا ہے؟ مرد تو کہتا ہے میں 4 رکھوں گھر میں، برداشت تو عورت نہیں کرتی، تو عورت اپنی جنس پر ظلم کر رہی ہے، ہم تو ظلم نہیں کر رہے۔ کہتا ہے جی کہ عبدالحفیظ سے مکہ کا مرید ہوں، اللہ عالم، بہرحال بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کو اصلاح ناس کے لیے تصوف میں بھی دخل تھا۔ میں وادی کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں ہمیشہ خوف کا سایہ رہتا ہے، اگر آدمی مسجد میں نہ جائے، گھر میں نماز کوئی بات نہیں، جب جان کا خطرہ ہے پھر کیا جانا ہے؟ ایک آدمی نے احرام کی عطر کی شیشی کو انگلی انگوٹھے کی مدد سے پکڑی، بوجھ سونگی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ہندوستان سے 6 مئی کی واپسی کے پروگرام سے آیا، 15 مئی کی واپسی ہے، مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا ہے، علیحدہ نماز میں ہم قصر کریں گے کیونکہ سفر آپ کا تقسیم ہو گیا ہے، ایک جگہ نہیں ہے 15 دن۔ اگر 48 میل شرعی کا سفر یعنی 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو پھر قصر ہوگی۔ جس کا کہ دودھ پیا ہو اس سے پردہ ضروری ہوگا، جب دودھ پیا ماں بن گئی، پردہ کس بات کا؟ اللہ کے بندے، جس کا تم نے دودھ پیا ہے وہ تمہاری رضائی ماں ہے، جب رضائی ماں ہے تو اس سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا أولاد أولادنا بناتنا أخواننا أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين اللهم يسر أمورنا في كل زمان وفي كل مكان اللهم يسر أمورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں اپنی رحمت سے دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معاہد ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.